السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بہقی نے اپنی سند کے ساتھ عیسیٰ بن ابی عیسیٰ بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ ایک رات قریش نے سنا کہ کوئی شخص جبل ابی قیس پر یہ شعر پڑھ رہا ہے، یعنی اگر 2 ساتھ مسلمان ہو جائیں تو پھر مکہ میں کسی مخالف کی مخالفت کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خوف نہیں رہے گا۔ جب صبح ہوئی تو ابو سفیان حاضرین سے پوچھنے لگا کہ یہ 2 ساتھ کون ہیں؟ کیا ان سے مراد سعد بن بکر یا سعد بن حدیم ہیں؟ وہ دن بھر قیاس رائیاں کرتے رہے لیکن کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ جب دوسری رات آئی تو کسی نے بلند آواز سے یہ اشعار پڑھے، اے سعد یعنی اوس کے ساتھ تم مددگار بن جاؤ، اور اے خزرجی سرداروں کے ساتھ تم بھی ان کی امداد کرو۔ اے دونوں ساتھ تم ہدایت کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، اور اللہ سے یہ تمنا کرو کہ وہ تمہیں فردوس بری میں جگہ دے، کیونکہ اللہ کا ثواب اس کے لیے ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے۔ جنت الفردوس ہے جو بڑا گنجان اور سرسبز ہے۔ حج کے بعد قافلے کی یثرب واپسی۔ جب انصار حج کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توقع غلامی زیب گلو کر کے یثرب واپس آئے تو اب انہوں نے ساری مسلطوں اور ان کے تقاضوں کو پسے پشت ڈال دیا اور خوب کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ نوجوان طبقہ کی اکثریت نے تو اسلام قبول کر لیا۔ کئی ایسے بوڑھے بزرگ تھے جو اپنی پرانی ڈگر پر جمے تھے، نہ انہیں نور حق نظر آتا تھا اور نہ انہیں حق کی صدائے دل نواز سنائی دیتی تھی۔ اس زمانے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ انہی بوڑھوں میں سے جو بڑی سختی کے ساتھ کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے تھے، ایک کا نام عمرو بن جمو تھا۔ اس کا بیٹا معاذ بن عمرو اسلام کے شیدائیوں میں سے تھا اور ان 70 خوش نصیبوں میں شامل تھا جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شمولیت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا باپ عمرو بن جمو سن رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے قبیلہ بنی سلمہ کا رئیس بھی تھا، لیکن یہ مشرک تھا۔ اس نے اپنے لیے لکڑی کا ایک بت بنوا کر اپنے گھر میں سجا رکھا تھا۔ اس بت کا نام لات تھا۔ وہ ہر وقت اس کی پوجا پاٹ میں لگا رہتا تھا۔ اس کے قبیلے بنی سلمہ کے تقریباً سارے نوجوان اسلام قبول کر چکے تھے۔ خود اس کا بیٹا معاذ بھی شمع جمال مصطفی کا پروانہ بن چکا تھا۔ انہوں نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ عمرو کے بیٹے معاذ اور اس کے دوست معاذ بن جبل نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ جب رات کا اندھیرا خوب گہرا ہو جاتا، گھر والے سو جاتے، ہر طرف سناٹا چھا جاتا، تو وہ دونوں دبے پاؤں وہاں جاتے جہاں وہ بت رکھا ہوتا، اسے اٹھا کر باہر لاتے، پھر اسے لے جا کر بنی سلمہ قبیلے کے ایسے کنویں میں اوندا کر کے پھینک دیتے جو کوڑے کرکٹ اور گندگی سے بھرا ہوتا۔ عمرو جب صبح بیدار ہوتا تو اپنے معبود لات کی پوجا پاٹ کے لیے وہاں جاتا جہاں وہ اسے بڑے احترام سے رکھتا تھا۔ جب وہ اپنے بت کو وہاں نہ پاتا تو زور زور سے چیختا، تمہارا خانہ خراب، آج رات کو کس نے ہمارے خدا پر زیادتی کی ہے؟ پھر باہر نکل جاتا، اس کو تلاش کرتا، جب کسی غلاظت کے گڑھے میں اوندا پڑا ہوا اسے مل جاتا تو اسے اٹھا کر لاتا، اسے غسل دیتا، پھر خوشبو لگاتا، پھر اس کی جگہ پر اسے سجا دیتا اور بڑی حسرت سے کہتا، کاش مجھے پتا چل جائے کہ کس شخص نے تیرے ساتھ یہ گستاخانہ حرکت کی ہے تو میں اس کی خوب مرمت کروں۔ اب ہر روز اس کے خدا کے ساتھ یہی ہونے لگا۔ وہ بیچارہ صبح سویرے منہ اندھیرے اپنے خدا کو ڈھونڈنے نکلتا، کبھی کسی گندے کنویں میں اور کبھی غلاظت میں لت پت منہ کے بل گرا ہوا اسے ملتا، اسے اٹھا کر لاتا، دھوتا، عطر سے معطر کرتا، آخر وہ تنگ آ گیا۔ ایک روز اپنی تلوار لے آیا اور بے نیام کر کے اس کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا، با خدا میں نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کون یہ حرکت کرتا ہے، اگر تجھ میں کوئی بلائی ہے تو یہ تلوار تمہارے پاس ہے، اس کے ذریعے اپنا دفاع کرو۔ جب رات آئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، وہ نوجوان آ گئے، انہوں نے اس کے گلے میں سے حمائل تلوار اتار لی، پھر مرے ہوئے ایک کتے کو گھسیٹ کر لے آئے، اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا، پھر اسے کھینچ کر ایک ایسے کنویں میں پھینک دیا جس میں انسانی بول براز کے ڈھیر لگے تھے۔
صبح ہوئی، عمرو جاگا تو اپنے بت کی پوجا پاٹ کے لیے وہاں گیا۔ اسے یقین تھا کہ آج رات ننگی تلوار اس کے پاس تھی، آج کسی گستاخ کو اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے ازراہ حماقت یہ جرت کی ہوگی تو آج اس کی لاش خون میں لتھڑی ہوئی وہاں پڑی ملے گی۔ وہاں پہنچا تو وہ بت وہاں نہیں تھا، ادھر ادھر اس نے بتھیرا دیکھا، کسی کی لاش تو کیا خون کے کسی قطرے تک کا بھی وہاں اسے نظر نہ آیا۔ پھر چاروں نچار اس کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے کنویں میں پہنچا جس سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ جھک کر دیکھا تو ایک مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا اس کا پرماتما وہاں گرا پڑا تھا۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر دل کی نگاہوں پر پڑے ہوئے حجابات اٹھ گئے۔ اسلام کا روئے زیباں اس کا دل موہنے لگا، اور اس نے کفر و شرک سے برات کا اعلان کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام میں شامل ہو کر اپنی نجات کا اہتمام کر لیا۔ حضرت عمرو بن جموع نے چند شعر کہے جن میں انہوں نے اپنے جذبات کی صحیح عکاسی کی ہے۔ باخدا اگر تو معبود ہوتا تو تیری لاش کتے کے ساتھ بندھی ہوئی کنویں میں نہ ملتی۔ اس ذلت امیز حالت میں تمہاری ملاقات پر صد ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم تمہارے بارے میں دھوکے میں مبتلا تھے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو بلند ہے اور بڑے احسانات والا ہے۔ وہ عطا بھی کرتا ہے، رزاق بھی ہے، اور تمام اہل دین کو جزا دینے والا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے کفر سے نجات دی، اس سے پیشتر کہ میں قبر کے اندھیروں میں رہن رکھ دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، اور اسی کے ساتھ دوستان عزیز آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کی جلد دوم آج اختتام پذیر ہوئی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی صحیح طریقے سے سمجھ آئے اور ہمیں بھی سمجھ آئے، اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ دوستان عزیز یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے لیے جو ہم نے سیرت النبی کے لیے کتاب منتخب فرمائی تھی اس کا نام ضیاء النبی ہے، جس کے مصنف حضور پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کتاب کو سن 1994 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کتب سیرت میں اول انعام بھی دیا ہے، جو پیر کرم شاہ صاحب کو دیا گیا، جو $25,000 تھے اس وقت، یہ انعام بھی دیا گیا اس کتاب کو۔ تو آپ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔